اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من انکر شفاعتنا من انکر ثلاثة اشیاء فلیس من شیعتنا المعراج والمسألة فی القبر والشفاعة صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد دعائے سلامتی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع سخن پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج بحمد خدا ہم اپنے 33ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 32 تقاریر الحمدللہ اس موضوع پر ہو چکی ہے، اور اب تک آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سفر آخرت دنیاوی سفر کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ سفر آخرت وہ سفر ہے جس پر ہر انسان کو جانا ہے۔ دنیاوی سفر میں انسان خود ارادہ کرتا ہے، خود منصوبہ بناتا ہے، خود پلان کرتا ہے کہ کب جانا ہے، کب نکلنا ہے، کس دن نکلنا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے۔ یہ تمام تر باتیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، لیکن سفر آخرت کے معاملے میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم کی جانب سے ہوتی ہے۔ وہ خود طے کرتا ہے کہ انسان کو کب نکلنا ہے اس سفر پر، اس کے اس سفر کی ابتدا کب سے ہوگی، کہاں سے نکلے گا، کس جگہ پر موت آئے گی، دنیا کے کس گوشے میں موت آئے گی، یہ انسان نہیں جانتا، بلکہ یہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم طے کرتا ہے۔ دوسرا فرق اس سفر میں اور دنیاوی سفر میں انسان خود مختار ہوتا ہے، وہ خود پلان کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں تمام تر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جب چاہے سفر کو کینسل کر دے، جب چاہے سفر کو پوسٹ پون کر دے، ملتوی کر دے، مؤخر کر دے، اس کے اپنے ہاتھ میں۔ لیکن سفر آخرت میں انسان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، یہ چوائس نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے جو وقت معین کر دیا، جو پروردگار عالم کے علم میں وقت ہے، اسی وقت پر انسان کو نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا اس سفر میں۔ ہاں ایک چیز ہے جو دنیاوی سفر میں اور آخرت کے سفر میں مماثلت رکھتی ہے، یعنی دونوں چیزیں سیم ہیں۔ دنیاوی سفر میں بھی انسان طے کرتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جانا ہے،
سامان سفر اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، وہ خود دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں سے نکلنا ہے، کہاں تک جانا ہے، تو درمیان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز میرے پاس سے رہ جائے، تو وہ تمام تر باتیں خود طے کرتا ہے دنیاوی سفر میں کہ کیا کیا مجھے لے کر جانا ہے۔ آخرت کے سفر میں بھی انسان ہی طے کرتا ہے کہ اسے سامان سفر میں کیا کیا لے کر جانا ہے، کیونکہ پروردگار عالم تو بتا چکا ہے، پروردگار عالم نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ تمہارا یہ جو سفر آخرت ہے یہ کہاں سے شروع ہوگا، روح قبض ہونے سے۔ پروردگار عالم پہلے ہی بتا چکا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری روح اچھے طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں، اور تم چاہو تو ہم تمہاری روح برے طریقے سے اور مارتے ہوئے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ تمہاری خدمت میں پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ جیسے ہی تمہاری موت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ تمہاری پہلی منزل ہوگی جہاں پر پہلے تمہیں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، تو وہ تمہارے ہاتھوں میں، تم طے کرو گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں وحشت ملے، تاریکی ملے، تنہائی ملے، تو وہ بھی تمہارے اپنے ہاتھوں میں۔ لیکن اگر چاہتے ہو کوئی قبر میں تمہارے ساتھ ساتھی ہو، کوئی مونس ہو، کوئی ساتھ دینے والا ہو، وحشت نہ ہو، روشنی ہو، تنہائی نہ ہو، سناٹا نہ ہو، تو یہ بھی تمہارے ہاتھ میں، یہ تم خود طے کرو گے۔ اس کے بعد جب قبر میں تم لٹا دیے جاؤ گے اور قبر کو بند کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد منکر و نکیر کے سوالات کا معاملہ ہے۔ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے ہی سوالات بتا دیے کہ کیا کیا سوال ہونے ہیں، کتنے سوال ہونے ہیں، سوال پوچھنے والا کون ہے، تمہیں اس کے جواب کیا دینے، یہ سب ہم پہلے تمہیں بتا چکے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں میں، اگر تم چاہو تو اچھے طریقے سے تیاری کر کے آ جاؤ اور منکر و نکیر کو راضی کر لو اور انہیں سوالوں کے جواب دے دو، تو وہ خوشی خوشی تمہارے قبر میں بہشت کا دروازہ کھول کر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تم جواب دینے میں ناکام ہو گئے تو یہی منکر و نکیر ہوں گے جو تمہیں سزا دیں گے اور تمہاری قبر میں جہنم کا ایک جو ہے وہ دروازہ کھول کر چلے جائیں گے، کیونکہ حدیث ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لہٰذا تمہارے ہاتھ میں، تم خود طے کرو۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ قبر یہ پہلی منزل ہے، اس کے بعد جو منزل ہے اس کا نام کیا ہے، برزخ ہے، اور یہ برزخ طویل ترین منزل آخرت ہے۔ جناب آدم کے زمانے سے لے کر اب تک جو لوگ دنیا سے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ میدان قیامت تو سجا نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں عالم برزخ میں، ان کے لیے برزخ کا میدان لگا ہوا ہے، وہ سب کے سب وہاں جا رہے ہیں۔ دیکھو عالم برزخ میں بھی ہم نے تمہیں بتا دیا، یہ تمہارے ہاتھوں میں، اگر تم چاہو تو عالم برزخ کا سفر تمہارے لیے خوشگوار ہو سکتا ہے، اور تم چاہو تو تمہارے لیے یہی سفر ناگوار بھی گزر سکتا ہے، یہ تم طے کرو گے، تمہارے ہاتھوں میں کہ تم کتنی دیر میں طے کرتے ہو، کہاں کہاں پر رکتے ہو، یہ سب تم طے کرو گے۔ اور پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ برزخ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا اپنا شیطان ہے، جس کا میں نے نام بتایا تھا ہمزاد، جو دنیا میں انسان کو پریشان کرتا ہے، دنیا میں انسان کو بہکاتا ہے۔ انسان جہاں جہاں اس شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے، برزخ میں یہ وہاں وہاں پر انسان کو تکلیف دے گا۔ اور پھر برزخ کے بعد ہم نے تم پر واضح کر دیا کہ برزخ کے بعد جو میدان لگے گا وہ سب سے بڑا میدان ہوگا، اس کا نام میدان قیامت ہوگا۔ وہ میدان تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم اس کو اپنے لیے کیسا سنوارتے ہو، کیونکہ میدان قیامت میں آنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے میدان میں جب آئیں گے تو شکر کرتے ہوئے آئیں گے، الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں میدان قیامت دکھایا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شکوے شکایت کر رہے ہوں گے، پالنے والے ادھر کیوں بھیج دیا، تو تمہارے ہاتھوں میں، کیونکہ جو شکوے کر رہے ہوں گے وہ اس بات پر شکوے کر رہے ہوں گے کہ برزخ کا عذاب اتنا سخت تھا، میدان قیامت میں اب ہمیں اور عذاب سخت جھیلنا پڑے گا۔ اور جو شکریہ کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے وہ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ پالنے والے وہ ثواب تو کچھ بھی نہیں تھا جو تو نے عالم برزخ میں دیا تھا، حقیقی ثواب تو یہ ہے، حقیقی نعمتیں تو یہ ہیں جو تو میدان قیامت میں ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر دیکھو میدان قیامت میں تمہارے ہاتھوں میں کہ تم کس صورت میں آتے ہو۔ تم چاہو گے تو تمہیں مارتے ہوئے لایا جائے گا، مجرموں کی طرح ذلیل کرتے ہوئے فرشتے لائیں گے، تمہارے ہاتھوں کو پسے پوش باندھیں گے اور میدان محشر میں گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے۔ اور تم چاہو گے تو تمہاری قبر کے باہر پروٹوکول کے طور پر سواریاں لے کر آئیں گے، وہیں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، تمہیں سوار کروائیں گے، حوض کوثر سے تمہیں وہاں سے گزاریں گے، تمہیں سیراب کرتے ہوئے پھر میدان محشر میں لائیں گے، تمہیں پھر اس کے بعد پیاس کی گنجائش نہیں بچے گی تمہارے ہاتھ میں کہ تم میدان محشر میں کس طریقے سے آتے ہو۔ اس کے بعد پھر جو مرحلہ ہوگا وہ نامہ اعمال کا مرحلہ ہوگا، ہم بتا چکے ہیں اور ہم نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیں گے، بعض کے بائنے ہاتھ میں دیں گے، بعض کو پسے پوش ڈالیں گے۔ تم طے کرو تمہیں کس طریقے سے اعمال نامہ چاہیے۔ اس کے بعد حساب و کتاب کی صدا لگے گی اور حساب و کتاب کے لیے آواز دی جائے گی، فلاں ابن فلاں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں۔ دیکھو تمہارے ائمہ علیہ السلام ہوں گے جو حساب و کتاب لیں گے، انہی کے آگے قطاریں ہوں گی، انہی کے آگے تم میں کھڑا ہونا ہے۔ تو ایسے عمل کر کے آنا کہ تم کم از کم ان کے سامنے نظریں ملا سکو، ان کے سامنے تم چہرہ اٹھا سکو اپنا، یہ تم طے کرو گے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہوگا حساب و کتاب کے بعد وہ کون سا ہوگا؟ میزان کا مرحلہ ہوگا۔ میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اب تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی، تمہاری برائیاں تولی جائیں گی، دیکھا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ وزنی ہیں یا تمہاری برائیاں وزنی ہیں۔ تو دیکھو دنیا میں جہاں نیک کام کرنے کا موقع ملے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، اس کو رائے گا جانے نہ دینا، اسے ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، اور چھوٹا گناہ سمجھ کر اسے انجام نہ دینا۔ چھوٹا گناہ بھی ہے لیکن یہ میزان میں تمہارے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا۔
اور میزان کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ پل صراط کا مرحلہ ہوگا۔ دیکھو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، پل صراط ایک پل ہے جس کی گواہی تلقین میں دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ پل صراط حق ہے۔ قرآن میں صراط کا کئی مقام پر تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھو تم جو زیارات پڑھتے ہو، زیارت آل یاسین ان میں سے ایک ہے، اس میں صراط کا تذکرہ ہے کہ یہ صراط حق ہے۔ ایک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر باندھا جائے گا، جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ پل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک جو ہے وہ فراز ہوتا ہے، یعنی ایک اوپر چڑھنے کی جگہ ہوگی، ایک رستہ ہوگا اور ایک نشیب ہوگا۔ تو یہ پل جنگلات کے درمیان سے بھی گزرے گا جہاں پر حشرات الارض ہوں گے۔ یہ پل 3000 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اچھا دیکھیے، جو روایت مختلف ہے، بعض روایتوں میں 10,000 سال کی مسافت ہے، بعض روایتوں میں 30,000 سال کی مسافت ہے۔ تو یہ مسافت میں فرق کیوں ہے؟ مسافت میں فرق لوگوں کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ ہوں گے جو کچھ لمحے میں پل صراط کا سفر طے کریں گے، بعض لوگوں کے جنہیں اتنا عرصہ لگے گا اور پھر پل صراط کا جو ہے وہ سفر وہ طے کریں گے۔ تو ہم نے تمہیں بتا دیا یہ پل صراط اس طریقے سے جہنم کے اوپر لگے گا، اس میں مختلف چوکیاں ہوں گی۔ دیکھو نماز کا سوال کیا جائے گا، روزے کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا، صلہ رحمی کا سوال ہوگا، یہ تمام تر سوالات ہوں گے۔ اور دیکھو یہ تم اگر اعمال کر کے آئے ہو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا پاسپورٹ لانا مت بھولنا، کیونکہ پاسپورٹ کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین ہے، وہ آخری چوکی ہے۔ اگر یہ پاسپورٹ نہ ہوا تو جنت میں داخلہ ممنوع ہے، پھر نہیں جا سکتے۔ جتنے یہ اعمال ہے سارے رائے گا چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ پاسپورٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگرچہ تم گنہگار ہو لیکن تمہاری نجات پکی ہے، عذاب بھگتو گے لیکن جنت میں تم ضرور جاؤ گے۔ تو سامعین محترم، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی، اور پل صراط کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ پل صراط ایک ایسا ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ البتہ ہمارے درمیان ہی اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالفرض پل صراط کی جب باتیں سنتے تو ہنستے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ پل صراط ایک پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، ایک ایسا پل لگایا جائے گا، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے اپنے ہنستے ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام نے اس عقیدے کو اتنا اہم جانا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اسے تلقین میں بتاؤ کہ یہ پل صراط کا معاملہ یہ حق ہے، یہ واقعی میں ہونے والا ہے، ایسا نہیں تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو، یہ واقعی وقوع ہوگا، اس کا امکان ہے، یعنی یہ ہونے والا ہے آگے چل کر۔ لہٰذا سامعین محترم، پل صراط کے حوالے سے آپ کو بتایا، ایک پل جو جہنم کے اوپر لگے گا، 3000 سال کی مسافت کم از کم، یہ 3000 سال کی مسافت ہوگی۔ اس پل پر روشنی ہوگی، بلب لگے ہوئے ہوں گے پہلے سے وہاں پر؟ نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، تاریخی میں یہ پل ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، روشنی کا انتظام یہیں سے کر کے جانا ہے، یہاں سے کر کے جائیں گے تو وہاں پر روشنی ملے گی۔ کچھ میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو حد نگاہ تک روشنی نظر آ رہی ہوگی، یعنی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آرام سے سیر کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک تھوڑی سی دوری تک، یعنی تھوڑے سے فاصلے پر روشنی نظر آ رہی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنا پیر کا انگوٹھا بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اتنی تاریکی میں وہ یہ سفر طے کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوا کی مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھوڑوں کی رفتار سے اس پل پر چلیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جس رفتار سے عام لوگ بھاگتے ہیں اس رفتار سے پل صراط پر چلیں گے، اور کچھ لوگ ڈگمگاتے ہوئے اس پل پر جو ہے وہ اپنا سفر طے کریں گے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں کہ وہ کس طریقے سے اس سفر کو طے کرتا ہے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا آخری بات، اور اس کے بعد آج کے موضوع سے متصل ہو جاؤں، کہ پل صراط پر کچھ نیکیاں ہیں جو کام آنے والی ہیں، صحیح ہے۔ 4 نیکیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی پچھلی تقریر میں، کہ یہ 4 وہ تحفے ہیں جو پل صراط پر انسان اپنے ساتھ لے کر گئے، کیونکہ رسول اللہ کی ایک پوری حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے ہر کے تحفے بتائے، ہر ایک کے، صحیح ہے۔ قبر کے تحفے ہیں، ملک الموت کے تحفے ہیں، منکر و نکیر کے تحفے ہیں، پھر برزخ کے تحفے ہیں، اس طریقے سے ہر ایک کے 4 تحفے بتائے، اور ٹوٹل 40 تحفے رسول اللہ نے بتائے۔ اس میں سے صراط کے 4 تحفے بتائے تھے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سے 4 تحفے تھے؟ 4 تحفے کون سے تھے جو پل صراط کے تھے کہ اگر انسان نے اس پر قدم رکھا تو آسانی سے گزرے گا؟ یہ 4 تحفے ہوئے، کون سے تھے؟ تحفے اگر یاد نہیں ہوں گے تو جمع کیسے ہوں گے بھائی؟ مطلب ابھی تک 1 ہفتے میں کسی نے جمع ہی نہیں کیا اب تک۔ ہاں بھائی بتائیں، ایک تو بتائیں، 4 میں سے ایک تو آنا چاہیے۔ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی میں نے بتایا تھا کہ ایک وہاں پر چیک پوسٹ ہوگی، پوچھا جائے گا وہاں پر۔ اور 4 تحفے تھے، کون سے 4 تحفے؟ ہاں ہاں، کیا ہے وہ تحفہ؟ نہیں، اور کوئی؟ سمجھ باتیں ادھر ادھر سے نکل رہی ہیں بھائی ساری۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ بھائی مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بتایا تھا خالص نیت خالص ہونی چاہیے، جو کام بھی کریں پروردگار عالم کے لیے کریں، ریاکاری نہیں ہو،
لوگوں کے لیے انجام نہ دیا جائے. ایک دوسرا ایک بتایا تھا حسن اخلاق. صحیح ہے, اخلاق سے پیش آنا ہے, باہر والوں سے بھی اور گھر والوں سے بھی. بعض لوگ ہوتے ہیں باہر والوں سے بڑے اچھے سے خندہ پیشانی سے جھک جھک کر سلام کر کر کے ملتے ہیں, گھر والوں سے جو ہے وہ بڑے برے انداز سے ملتے ہیں. یہ دو ہو گئے. تیسرا ایک تحفہ تھا ذکر کثیر. ذکر کثیر کیسے کہا جاتا ہے؟ ذکر کثیر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. نماز کے لیے ایک وقت ہے, روزے کے لیے ایک وقت ہے, حج کا ایک خاص مہینہ ہے, اسی طریقے سے خمس کا ایک ٹائم پیریڈ معین ہے کب نکالنا ہے, لیکن ذکر کثیر کا کوئی وقت نہیں ہے. جب آپ چاہیں پروردگار عالم کا ذکر کریں. اور جب معصوم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ذکر کثیر سے مراد تسبیح جناب فاطمہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پل صراط کے تحفے ہیں. ذکر کثیر ہو گیا, حسن اخلاق ہو گیا, اور خالص نیت ہو گیا, اور ایک محمد و آل محمد پر درود بتایا تھا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. تو یہ چار وہ تحفے تھے جو پل صراط پر انسان کو کام آنے تھے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ پل صراط پر ایک اور دو باتیں ہیں, وہ بیان کر کر میں اگلے مرحلے پر آ جاؤں. دیکھیے ایک مرحلہ جو پل صراط پر کام آئے گا وہ ہے تلاوت قرآن. روایت میں جو کوئی بھی تلاوت قرآن خشوع و خضوع کے ساتھ کرے, خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے سرسری طور پر نہ گزرے بلکہ قرآن کی آیت پر رکے, توجہ دے کہ کیا لکھا ہوا ہے, اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, ان باتوں پر غور کرے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے بڑھے. تو جو کوئی اس طریقے سے تلاوت کرتا ہے تو اسے پل صراط سے گزرنے میں بڑی آسانی ہوگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. ایک ہے کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا, جو کوئی اس کی روٹین میں ہو بہت زیادہ درود بھیجتا ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے محمد و آل محمد پر درود بھیجیں گے. ٹھیک ہے, بالفرض کہیں پر واکنگ کر رہے ہیں, گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں, کسی کے گھر جا رہے ہیں, کہیں پر بھی جا رہے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. یہ بڑا کام آئے گا ان کو, یہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. پل صراط پر گزرنے میں بڑی آسانی ہوگی جو کوئی کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوں. اور ایک اور چیز وہ یہ ہے حقوق الناس میں ادائیگی. بعض لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, یہ اگر کوئی ادا نہ کرے تو اسے یہ پل صراط پر بڑی پریشانی ہونے والی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان, معصوم کا فرمان ہے کہ جو کوئی محاسبہ نفس نہیں کرتا, یعنی رات کو جائے بستر پر یا پورے دن میں کوئی ایک وقت ایسا نہیں نکالتا جس وقت اپنا محاسبہ کرے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا کیا, کیا نہیں کیا ہوئی, کیا گناہ ہوئے, کل کا دن مجھے کس طریقے سے بہتر بنانا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی محاسبہ نفس نہیں کرتا, ہم میں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق نہیں اس سے. جو کوئی محاسبہ نفس نہیں کرتا, اپنے بارے میں سوچتا نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہمارا اپنا ہوگا وہ محاسبہ نفس کرے گا, وہ دیکھے گا کہ مجھ سے کیا نیکیاں ہوئی ہیں, وہ دیکھے گا مجھ سے کیا گناہ ہوئے. اگر نیکیاں ہوئی ہیں تو ان میں اور اضافہ کیسے ہوگا, اور گناہ ہوئے تو اس میں کمی کیسے آئے گی, اور اب اس سے استغفار کیسے کرنا ہے, وہ یہ سوچے گا. تو انسان کو چاہیے کہ انسان محاسبہ کرے تو اس طریقے سے بھی کرے کہ دو کالم بنا لے کہ حقوق الہی کون کون سے مجھ پر باقی ہے اور حقوق الناس کون کون سے. اب آپ بتائیے حقوق الہی, حقوق اللہ کون کون سے ہوتے ہیں, ہم پر کون سے اللہ کے حقوق واجب ہیں جو ہمیں لازمی انجام دینے ہیں, کون سے ہیں وہ حقوق؟ نماز ہے, اور روزہ ہے, حج ہے, اور مالی واجبات ہے, خمس آ گیا جس میں زکوٰۃ فطر آ گیا, اور اتنے سے ہی امر بالمعروف آ جائے گا. اس طریقے سے کئی چیزیں آ جائیں گی. تمام واجبات, یہ جتنے پروردگار عالم نے واجبات کی جس میں بندوں کے حقوق نہیں ہیں, یہ سارے کے سارے حقوق اللہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان ایک فہرست بنائے اور اس میں دیکھیں بالفرض اگر میں 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا ہوں یا بالفرض کوئی خاتون 9 سال کی عمر سے بالغ ہوئی ہے, تو دیکھیں کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہماری قضا ہو چکی ہیں, کتنی ایسی نمازیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں. دیکھیے اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب کیسے یاد رہے گا, 15 سال پرانی بات ہمیں کیسے یاد رہے گی, اس وقت کیسے سوچے گا انسان کہ یار کتنی نمازیں چھوٹی ہیں اور کتنی نمازیں جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہیں. دیکھیے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ انسان کم سے کم جو ہے وہ ایک فہرست بنائے, اس کم سے کم پر یقین ہو کہ یار اتنی تو ہے بس. ٹھیک ہے, اس کم سے کم پر یقین ہو جائے تو بس وہی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اتنی نماز اس کو ادا کرنی ہے. بالفرض ایک شخص ہے 30 سال کا, 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا ہے, اب اس کو بالغ ہوئے ہو گئے کتنے سال, 15 سال. 15 سال میں وہ حساب و کتاب لگائے کہ بالفرض یار سال میں میرا کل 30 نمازیں ایسی تھی جو فجر کی قضا ہوتی تھی, باقی پورے سال کی ادا کرتا تھا الحمدللہ. 30 نمازیں ایسی تھی جو میں پڑھ لیتا تھا, صحیح ہے, 30 نمازیں رہ جاتی تھیں میری. تو اب یہ 30 کو ملٹیپلائی کر دے 15 سال سے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی, اب اتنی نمازیں مجھے ادا کرنی. روزے بالفرض اتنے چھوڑے ہیں, اور اتنے چھوڑے تھے تو اس میں سے بالفرض اتنے تو جان بوجھ کر میں نے توڑ دیے ہوں گے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیے ہوں گے, تو ان کا کفارہ بھی واجب ہوگا, ساتھ میں کفارہ دینا پڑے گا. اتنے سالوں کا میں نے خمس اب تک نہیں نکالا تو یہ پے کرنا پڑے گا. یہ حقوق الہی کی ایک لسٹ بنائے,
ایک حقوق العباد کی، حقوق الناس کی ایک لسٹ بنائیں، ایک فہرست بنائیں کہ کون کون ایسے افراد ہیں جن کے حقوق مجھ پر واجب ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، کیا کیا حقوق ہیں ان کے، بالفرض کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزوں کی فہرست ہونی چاہیے، انسان یہ سب ادا کر کے جائے۔ مرنے کے بعد اولاد وغیرہ نہیں پوچھتی، ایک آدھ مہینہ کام آتی ہے، ایک آدھ مہینہ تک ایصال ثواب چلتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ یہ خود انسان اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے جائے کہ اسے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بولیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حقوق الناس میں ادائیگی لازمی ہے پل صراط پر گزرنے سے، اگر اس میں کوتاہی ہے تو انسان کو گزرنے میں بڑی مشکل ہوگی۔ میں ایک آپ کے سامنے حکایت رکھتا ہوں، نجف اشرف حوزہ علمیہ آپ جانتے ہیں، ہمارے دو ہی حوزہ علمیہ ہیں، ایک حوزہ علمیہ کم ہے اور ایک حوزہ علمیہ نجف ہے، جہاں پر باقاعدہ طور پر تعلیم دی جاتی ہے اور دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، حوزہ علمیہ کم، حوزہ علمیہ نجف۔ حوزہ علمیہ نجف میں ایک طالب علم تھا جو وہاں کا رہائشی بھی تھا، وہاں پر پڑھتا بھی تھا، اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں فراوانی آ گئی، اس نے آدھا قرضہ اتار دیا، آدھا قرضہ نہیں اتارا جان بوجھ کر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیلے کرنے میں مزہ آتا ہے کہ قرضہ لیا ہوا ہے تو بھائی وقت پر واپس کرو، نہیں ان کو مزہ آتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہم سے مانگے، یہ بندہ ہمیں کہے کہ بھائی ہمارا قرضہ واپس کرو، انہیں مزہ آتا ہے یہ چیزیں کرنے میں۔ لہذا وہ طالب علم یہی کرتا تھا، قرضہ لے لیا، آدھا واپس کر دیا، آدھا جو ہے وہ واپس کرنے کا کوئی جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے۔ وہ ایک دن سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر لگ چکا ہے اور میدان محشر میں پل صراط لگا دیا گیا، اور پل صراط میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پل ہے جس پر سے ہر انسان نے گزرنا ہے، کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ یہ نہیں گزرے گا، ہر نیکوکار بھی گزرے گا، ہر گنہگار بھی گزرے گا اس پل صراط کے اوپر سے۔ کہا کہ یہ جیسے پل صراط لگا تو میں گزرنا شروع ہوا اس پر سے، کہا آدھا پل صراط گزر گیا میرا، کیوں؟ کیونکہ آدھا قرضہ اتار چکا تھا، آدھا پل صراط آرام سے گزر گیا۔ کہا آدھا پل صراط جب عبور ہو گیا اور پار ہو گیا، اس کے بعد جب میں نے آدھے کا سفر شروع کیا تو اب میرے قدم ڈگمگانے لگے، قدم میں لغزش آئی، اب قدم سنبھل نہیں رہے، کبھی گرتا ہوں پھر سنبھل جاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھلتا ہوں، پھر چلنے لگتا ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے لغزش آتی ہے قدم میں، پھر گرنے لگتا ہوں، پھر سنبھل جاتا ہوں، اس طریقے سے یہ چل رہا ہے۔ کہ اچانک سے، کیونکہ پل صراط کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر، جہنم میں سے ایک شعلہ برآمد ہوا جو پل صراط پر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے یہ؟ کہا کہ میں فلاں شخص ہوں جس سے تم نے قرضہ لیا تھا، آدھا قرضہ تم زندگی میں دے گئے تھے، آدھا قرضہ رہ گیا، تو وہ آدھا قرضہ مجھے واپس دے دو۔ اب ظاہر ہے میدان قیامت میں کوئی کرنسی تو ہے نہیں کہ واپس کر دے، نہ کوئی اپنے ساتھ یہاں سے لے کر گیا مال و جواہرات کہ وہاں جا کر اس کو دے دے، تو کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے دینے کے لیے۔ کافی زیادہ جو ہے وہ دونوں میں بحث ہوتی رہی، اس نے کہا میرے پاس ایک آخری حل ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ اگر تم میرا قرضہ دینا نہیں چاہتے نہیں دو، کہا بس یہ جو ایک انگلی ہے نا یہ مجھے اپنے سینے پر لگانے دو، یہ تمہارے سینے پر ایک دفعہ انگلی لگانا چاہتا ہوں بس۔ اس نے کہا ایک دفعہ انگلی لگانی لگا لو، اس نے اس کے سینے پر انگلی لگا دی۔ کہا یہ سینے پر انگلی لگانا تھا، کہا ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے جلتی ہوئی لوہے کی سلاخیں میرے سینے کے اندر سے گزار دی۔ کہا میں فوراً گھبراتا ہوا اٹھ گیا، خواب تھا بیدار ہوا۔ کہا میں نے اس وقت محسوس کیا کہ میرا سینہ جل رہا تھا۔ کہا میں نے جب اپنے گریبان کو چاک کیا اور میں نے دیکھا کہ اس پر واقعی نشان تھا، اور میں نے جا کر فوراً اس کا قرضہ جو ہے وہ اتارا۔ لہٰذا سامعین محترم، پل صراط اگر کسی کو عبور کرنا ہے تو حقوق الناس میں ادائیگی لازمی ہے۔ بہت سارے لوگ حقوق الناس ادا نہیں کرتے، لہذا جو حقوق الناس ادا نہیں کرتا اسے پل صراط میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ پل صراط جب انسان عبور کرے گا تو اب دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے جو عذاب جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو بار بار جہنم میں گرتے ہوں گے، بار بار انہیں پل صراط پر کھڑا کر دیا جاتا ہوگا، اور ایک ہوں گے جو بڑے کامیابی کے ساتھ گزر گئے ہوں گے، وہ تو چلے جائیں گے جنت میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے ہوں گے بھی مومن لیکن صاحبان ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ گنہگار بھی تھے۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ اب یہاں پر مرحلہ شروع ہوگا، مرحلہ شفاعت۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں شفاعت؟ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، صحیح ہے، یعنی کوئی ہمارے بہاف پر ہماری طرف سے سفارش کر دے گا کہ اس کے عذاب میں کمی کر دو یا اس کے ثواب میں زیادتی کر دو تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، شفاعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو گنہگار ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بالکل نیکوکار انسان ہو اور وہ جنت میں پہنچ گیا ہو، اس کی شفاعت بھی ہوگی اور اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، اس طریقے سے بھی شفاعت ہوگی۔ بعض لوگوں کی شفاعت ایسی ہوگی کہ گنہگار ہوں گے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا لیکن ان کی شفاعت ہوگی تو وہ جنت کی طرف آ جائیں گے، اس طریقے سے شفاعت بھی ہوگی۔ دو طریقے سے شفاعت کی جائے گی، یا تو ثواب میں زیادتی یا تو عذاب میں بالکل کمی۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ شفاعت گناہوں کا لائسنس نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم سمجھے اہل بیت علیہ السلام شفاعت کرنے والے، اب جو مرضی کرتے جاؤ، گناہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، ہماری شفاعت تم کو ملے گی لیکن اللہ جانے کب ملے، صحیح ہے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں۔
امیر المومنین کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو شفاعت ہماری 3 لاکھ سال بعد ملے گی، یعنی 3 لاکھ سال تک پڑے ہوئے جہنم میں، اس کے بعد امیر کائنات شفاعت کر رہے ہیں، اس کے بعد معصومین علیہ السلام کی شفاعت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے فوراً جو ہے وہ شفاعت مل گئی اور فوراً جنت مل گئی، نہیں، کئی افراد ایسے ہوں گے جو گناہوں کا عذاب بھگت رہے ہوں گے، اس کے بعد شفاعت کا مرحلہ آئے گا۔ اچھا، اب جو میں نے آپ کو شفاعت کا مفہوم بتایا کہ یا تو درجہ بڑھا دیا جائے گا یا تو عذاب میں کمی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ایام شہزادی کے ہیں لہذا شہزادی کے حوالے سے 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آج بات ختم کرتے ہیں۔ اگلی تقریر میں انشاءاللہ شفاعت پر جو ہمارے اعتراض کیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، اور کون سے وہ لوگ ہوں گے جن کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی وہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں۔ آج شہزادی کے حوالے سے 2 روایتیں سن لیں کہ شہزادی شفاعت کیسے کرے گی۔ روایت کے جملے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہوگا اور روز قیامت ہماری دادی جناب سیدہ کا منبر جہنم کے دہانے پر لگایا جائے گا، جہنم کے قریب میں لگایا جائے گا، وہاں پر شہزادی تشریف فرما ہوگی نور کے منبر پر، اور شہزادی وہاں پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والے پر نظر رکھیں گی کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، ہر ایک پر نظر ہوگی جناب سیدہ کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسا دن ہوگا کہ 5ویں امام فرماتے کتب بین عینیہ رجل مؤمن او کافر، ہر ایک بندے کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا ہے کہ قیامت کا ایک نام ہے یوم تبل السرائر، رازوں کے کھل جانے کا دن، راز آشکار ہو جائیں گے، حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ معصوم فرماتے کہ ہر ایک کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ مومن جا رہا ہے یہ کافر جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ ہم چونکہ رسول اللہ کی امت سے تعلق رکھتے ہیں لہذا یہ ہم پر کرم ہے کہ ہمارے ماتھے پر ہماری پیشانی پر کچھ لکھا نہیں آتا۔ سابقہ نبیوں کی جو امتیں تھیں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے دروازے پر لکھا گیا یا اس کی پیشانی پر لکھا گیا فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، انبیاء کی امتوں میں اس طریقے سے ہوتا تھا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق امت محمدیہ سے لہذا پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ ہمارے راز ابھی آشکار نہیں ہوتے، ہاں قیامت میں آشکار ہو جائیں گے۔ تو قیامت میں 5ویں امام فرماتے جو گزر رہا ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا مومن جا رہا ہے یا کافر جا رہا ہے، مومن ہے تو یقیناً جو ہے وہ صاحب ایمان ہے تو بالآخر اس کا خاتمہ جنت ہے، اور کافر ہے تو اسے جہنم میں جانا ہے۔ روایت کے جملے کہ شہزادی جب ممبر پر بیٹھی ہوگی فَتَقْرَؤُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، شہزادی دیکھیے کہ ایک شخص جا رہا ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہے محب زہرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ محب زہرا، یعنی جناب سیدہ کا چاہنے والا، اور اسے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ شہزادی کونین دیکھے گی، شہزادی کونین فوراً اس فرشتے کو اشارہ کریں گی کہ اسے روکا جائے گا، اسے روکا جائے گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کریں گی پالنے والے یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، سمیتنی فاطمہ، پالنے والے تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں فاطمہ کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا لماذا سمیت فاطمہ تو فاطمہ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ رسول اللہ نے کہا لأن اللہ فطمها وفطم محبیها للنار، کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے، یہ فاطمہ کا مطلب ہے۔ پالنے والے تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرا کوئی چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میرے سامنے تیری عدالت ہے، میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے سامنے میرے محب کو، میرے چاہنے والے کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کی آواز آئے گی قد صدقتی فاطمہ، اے فاطمہ آپ نے بالکل سچ کہا، آپ نے بالکل یہ سچ کہا کہ میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا اور میں نے وعدہ کیا تھا آپ کا کوئی محب کوئی چاہنے والا جہنم کی طرف نہیں جائے گا۔ پالنے والے پھر یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی سنیے گا، اے فاطمہ میدان محشر ہے، اہل محشر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں انبیاء، رسل، ملائکہ، فرشتے، تمام مخلوقات اولین سے لے کر آخرین تک سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اے فاطمہ میں چاہتا تھا کہ آج کے دن تمہارا مقام سب کی نظروں میں آ جائے اور سب پہچانے کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، لہذا میں نے حکم دیا کہ اس بندے کو اور تمہارے چاہنے والے کو جہنم کی طرف لے جایا جائے، تاکہ جب تم دیکھو تو تم اشارہ کرو، تم روکو، اور تم جب شفاعت کرو تو تمہاری شفاعت سے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف ڈال دوں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ فاطمہ کس ہستی کا نام ہے کہ یہ جہنم میں جاتے جاتے شخص کو جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہر ایک کی خواہش کہ جناب سیدہ ہماری شفاعت کریں، ہماری سفارش کر دیں میدان محشر میں، ہر ایک کی خواہش ہے۔ اب ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں سب بیان ہو جائے گا اور سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کن لوگوں کو جناب فاطمہ کی شفاعت میسر ہوگی۔ روایت ہے جناب فاطمہ سے ہی، جناب فاطمہ کی روایت ہے، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، بہترین اور خوبصورت روایت ہے۔ 5ویں امام کی یہ روایت ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ کون ہے؟ حدیث قصہ کے راوی، کربلا کے پہلے ظاہر، یہ انہوں نے 5 اماموں تک کا دور دیکھا ہے،
پانچویں امام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں حدثنی بحدیث، اے مولا ایک حدیث بیان فرمائیے، فی فضل جدتک فاطمہ، اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کر دیں، ایک حدیث بتائیں کہ اگر وہ حدیث میں آپ کے چاہنے والوں کو بتاؤں تو آپ کے چاہنے والے خوش ہو جائیں، ان کے چہرے پر ہنسی آ جائے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ان کے دل مسرور ہو جائے، خوش ہونے لگے وہ، اے مولا ایسی حدیث بیان فرما دیں۔ امام نے کہا سنو، امام نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، پروردگار عالم کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ ایک ممبر لگایا جائے، نور کا ممبر لگے گا رسول اللہ کے لیے، اور وہ ممبر تمام انبیاء کے ممبر سے بڑا ہوگا۔ پروردگار عالم کہے گا اے محمد اخطب، خطبہ دیجیے، اور رسول اللہ ایسا خطبہ دیں گے کہ جو انبیاء میں سے پہلے کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا، اس طریقے سے رسول اللہ خطبہ دیں گے۔ پھر ممبر لگیں گے اوصیاء کے، ان میں سب سے بڑا ممبر ہوگا امیر المومنین کا، امیر المومنین کو کہا جائے گا خطبہ دیجیے، خطاب کیجیے، امیر المومنین خطبہ دیں گے، اور ایسا خطبہ دیں گے اوصیاء میں سے کسی نے ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے ممبر لگیں گے، اور اس میں سے سب سے بڑے جو ممبر ہوں گے امام حسن اور امام حسین کے ہوں گے، وہ ایسا خطبہ دیں گے کہ میدان محشر میں کسی نے ایسا خطبہ پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آواز آئے گی این فاطمہ بنت محمد، فاطمہ کہاں ہے، اور این ختیجہ بنت خویلد، کہاں ہے جناب ختیجہ، کہاں ہے جناب آسیہ، یہ بیویاں سامنے آئیں گی۔ پروردگار عالم کے حکم سے شہزادی فاطمہ کو سوار کروایا جائے گا سواری پر، اور کہا جائے گا کہ بیوی کو جنت کی طرف لے کر جایا گیا، صحیح ہے۔ اب وہ سواری کس طریقے سے ہوگی، اس کی مہار یاقوت کی ہوگی، اس کی رکابیں زمرد کی بنی ہوگی، عجیب شان سے شہزادی جنت کی طرف چلے گی، دائیں طرف بائیں طرف ایک ایک لاکھ فرشتے ہوں گے جو شہزادی کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ جب شہزادی جنت کے قریب پہنچے گی نا تو شہزادی عرش الہی کی طرف نگاہ کر کے کہیں گی یا رب احببت ان اعرف قدری، پالنے والے آج سیدہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا مقام یہ دنیا والے، یہ محشر والے پہچانے۔ پالنے والے انہوں نے میرا مقام دنیا میں نہیں پہچانا، انہوں نے میرے ساتھ دنیا میں مظالم کیے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے میرے بچوں کو شہید کیا ہے۔ پالنے والے میں چاہتی ہوں کہ آج ان پر میرا مقام کھل کر واضح ہو جائے کہ فاطمہ کسے کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی اے فاطمہ ارجعی، واپس پلٹ جائیے، دوبارہ میدان محشر میں جائیے، اور دیکھیے جس کسی کے دل میں آپ کی محبت پائی جاتی ہے یا آپ کی ذریت میں سے وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں۔ جناب فاطمہ آئیں گی میدان محشر میں، اور پورے میدان محشر میں پانچویں امام فرماتے ہیں پورے میدان محشر میں شہزادی اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ایسے چنیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتا ہے، جو اچھے دانے ہوں گے وہ شہزادی چن لیں گی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گی جنت کی طرف۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو روایت کے جملے ہیں کہ وہ بھی جاتے جاتے رک جائیں گے، وہ فوراً کہیں گے یا رب احببنا ان اعرف قدری، پالنے والے ہم اس لیے رک گئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بھی بتایا جائے، ہم کوئی معمولی لوگ تو نہیں، ہم فاطمہ زہرا کے محب ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام تمام اہل محشر پر واضح ہو۔ اب جیسے یہ کہا جائے گا تو پروردگار عالم کہے گا پلٹ جاؤ میدان محشر کی طرف، جاؤ میدان محشر میں، اب سنیے گا کن کن کو جناب سیدہ کی شفاعت میں حصل ہوگی۔ کہا جاؤ دوبارہ میدان محشر میں جا کر دیکھو جو کوئی بھی تم سے محبت اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم فاطمہ سے محبت کرتے تھے، جاؤ جا کر دیکھو جس نے کبھی تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلا دیا ہو، جاؤ جا کر دیکھو کسی نے فاطمہ کی محبت میں کبھی تمہیں لباس عطا کیا ہو۔ اب دیکھیے لباس اور یہ کھانا تو پیسوں سے کھلایا جاتا ہے، جو امیر ہوگا جس کے پاس استطاعت ہوگی وہی کھلائے گا، لہذا پھر فرمایا کہ جس کسی نے فاطمہ کی محبت میں کبھی تمہیں ایک گھٹ پانی پلا دیا ہو، دیکھو جس نے کبھی تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری غیبت ہو رہی ہو کیونکہ تم جناب فاطمہ کی محبت رکھتے ہو اس لیے تمہارا دفاع کیا گیا ہو، کہا اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ، صحیح ہے۔ تو اب یہ بیان فرما دیا پانچویں امام نے، لہٰذا یہی اس روایت کا پیغام ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی عمل کرے تو اس میں ساتھ ساتھ یہ نیت کیا کرے کہ میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں تو یہ ایسے ہی انجام نہیں دے رہا ہوں، یہ اس لیے انجام دے رہا ہوں کیونکہ جناب فاطمہ کی محبت یہ رکھتا ہے، اس کو اگر میں دوست رکھتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو میں بھی اس سے محبت اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ یہ جناب سیدہ کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ یہ اگر مجھ سے ایک گلاس پانی بھی مانگتا ہے تو میں اس لیے اس کو جا کر پلاتا ہوں کیونکہ یہ جناب سیدہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے جا کر پانی پلاتا ہوں۔ اگر میں اسے کھانا کھلاتا ہوں کبھی محبت میں تو اس لیے کھلاتا ہوں کیونکہ یہ جناب سیدہ کی محبت رکھتا ہے، لہذا یہ روایت کا پیغام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اتنی شفاعت ہوگی کہ میدان محشر میں فقط 3 گروہ رہ جائیں گے، باقی سب جنت میں چلے جائیں گے۔ کون کون؟ ایک شاک یعنی شک کرنے والا، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں میں شک کرتا ہو، ایک منافق جو ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے ہو لیکن دل میں کچھ ہو، ایک ہے کافر۔ یہ 3 لوگ وہ ہوں گے، یہ 3 گروہ وہ ہوں گے جو میدان محشر میں باہر رہ جائیں گے، باقی سب جنت میں جائیں گے۔ کتنی نصیب کی بات ہے، باہر بھی رہے تو 3 رہے، باقی سب کے سب جنت میں چلے گئے۔ ایک دو صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ
سب کے سب جنت میں چلے گئے، صرف 3 گروہ باہر رہ گئے۔ سامعین محترم، بس بات تمام ہوئی؟ انشاءاللہ اگلی تقریر میں کوشش کریں گے شفاعت پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائے، کیونکہ یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، من انکر ثلاثۃ اشیاء، فرمایا جو 3 چیزوں کا انکار کرتا ہے فلیس من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، جو 3 چیزوں کا انکار کر دے۔ کون کون سی؟ المعراج، معراج کا جو انکار کر دے، معراج جسمانی مانتا ہو کہ رسول اللہ جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے۔ دوسرا المسألۃ فی القبر، اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ اور تیسرا الشفاعہ، فرمایا جو شفاعت کا انکار کرتے ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے وہ جو ہماری شفاعت کا انکار کرتے، ہم شفاعت کریں گے۔ سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جب شہزادی کونین میدان محشر میں آئیں گی تو تمام عالم محشر کو حکم دیا جائے گا غض و ابصار کو، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی نگاہوں کو بند کر لو۔ کیوں یہ حکم دیا جائے گا؟ کیا یہ حکم صرف اہل محشر کے لیے ہوگا؟ روایت کے جملے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سوال کریں گے، پالنے والے کیا میں بھی اپنی آنکھیں بند کروں؟ میری تو بیٹی ہے۔ اس کا نہیں، اے محمد تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ امیر المومنین بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، حتیٰ کہ خواتین جو ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں کو بند کریں گی۔ کیوں؟ علماء بیان فرماتے ہیں جناب سیدہ اس حالت میں آئے گی کہ اہل محشر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس عالم میں شہزادی میدان محشر میں آئیں گی شہزادی، تو شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ اس عالم میں آئیں گی کہ پہلو شکستہ ہوگا، اس عالم میں آئیں گی کہ چہرہ زخمی ہوگا۔ شہزادی اس عالم میں میدان محشر میں آئیں گی، اور جب وہ شفاعت کرے گی نا تو پروردگار عالم کی جانب سے سوال ہوگا، اے فاطمہ شفاعت کے لیے کچھ سامان لے کر آئی ہوں؟ جناب سیدہ کہے گی، اے پالنے والے میں اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو لے کر آئی ہوں، یہ میرا سامان شفاعت ہے، اور یہی میرے تمام محبوں کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ جناب سیدہ کیا لے کر آئیں گی؟ جناب عباس کے بازو۔ آزادار کو جناب عباس کے بازو کٹ گئے تو یہ صرف جناب عباس کے بازو نہیں کٹے، بلکہ یہ ساتھ ساتھ اہل حرم کی جو آس تھی، اہل حرم کے جو ارمان تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ آزادارو جانتے ہیں روایت کے جملے ہیں، امیر المومنین ایک دن امام حسن علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا حسن جا کر اپنی بہنوں کو لے کر آنا، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں کو لے آؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ گئے، اپنی بہنوں کو ساتھ لیا، اور امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ بہنوں چلو، بابا نے یاد کیا ہے۔ ساری بہنیں خوش ہو گئی کہ بابا ہمیں بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے نا، کوفے کے دروازے کے باہر آئے، دیکھا امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں، اور کہا اے حسن رک جاؤ، جب رات کا سناٹا چھا جائے نا اس کے بعد یہ سواریاں لے کر جانا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ روشنی ہو کوئی میری بیٹیوں پر نگاہ کر لے۔ عزاداروں روایت کے جملے، جب رات کا سناٹا ہو گیا امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن میری بیٹی زینب کس اونٹنی پر بیٹھی ہے؟ کہا بابا جان اس اونٹنی پر سوار ہے۔ کہا لاؤ اس کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ امیر المومنین وہ مہار پکڑتے ہیں اور اس کے بعد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں اے زینب یہ کوفے کا یہاں پر بازار لگتا ہے، اے زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، اے زینب یہاں پر کوفے کا دربار لگتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا، جناب زینب نے محمل سے پردہ ہٹایا، بابا جان یہ رستے مردوں کو بتائے جاتے ہیں، بابا یہ رستے محمد حنفیہ کو بتائیے، بابا یہ رستے حسن اور حسین کو بتائیے، یہ رستے عباس کو بتائیے، بابا یہ رستے مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہوگا اے زینب یہ 40 ہجری ہے، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب نہ حسن اور حسین ہوں گے، نہ محمد و حنفیہ ساتھ ہوں گے، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، اسی کوفے میں تم بے مکنا چادر لے کر آئے ہوگی۔ عزادارو صداؤں کو اپنی بلند کیجئے گا۔ جانتے ہیں عزادارو جناب زینب کہتی ہیں کہ میں سوچا کرتی تھی کہ میرے بابا نے کہا، میرے بابا وقت کے امام ہے، مجھے یقین تھا، میرے بابا نے کہا تھا زینب تمہارے سر سے زیادہ چھینے گی، مجھے یقین تھا، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس میں مجال ہے اس کی چادر کو چھینے۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب عباس ودا کے لیے آئے ہیں، جناب زینب نے کہا عباس ذرا خیمے میں آنا۔ جناب عباس خیمے میں آئے، بی بی زینب نے دونوں باہیں عباس کی گردن میں ڈالی اور کہا اے عباس بابا نے کہا تھا زینب تمہارے سر سے چادر چھینے گی، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی ارے جس کا تجھ جیسا بھائی ہو بھلا کس میں مجال ہے کہ اس کی چادر کو چھینے۔ اے عباس آج تو جا رہا ہے، زینب کو یقین آ گیا کہ اب زینب کا پردہ سلامت نہیں رہے گا،
ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں، مدینہ سے چلتے ہوئے میں نے ضمانت دی تھی کہ تمہارا پردہ باقی رہے گا، لیکن میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں کیونکہ میرا بھیا عباس واپس جا رہا ہے۔ عزاداروں اب سنیں گے جناب زینب کی چادر کیسے چلی گی۔ روایت کے جملے ہیں، شام غریبہ جب سب کچھ لٹ چکا، جناب مختار نے قاتل کو گرفتار کیا، اس کا نام تھا خلی۔ خلی سے پوچھا گیا کربلا میں تیرے کیا جرم تھے؟ اس نے کہا کربلا میں کئی جرائم تھے۔ اس نے ایک جرم بتایا، کہا میں نے شام غریبہ میں کچھ چیزیں لوٹی تھیں۔ آخری روایت ہے عزاداروں، 2 آنسو بہا لیجیے گا تاکہ یہ 2 آنسو شہزادی کے رومال میں جگہ پا لیں۔ عزاداروں، خلی سے پوچھا گیا تو نے کیا لوٹا تھا؟ کہا شام غریبہ تھی، ہر چیز لٹ چکی تھی، میں نے دیکھا عابد بیمار کا بستر لٹ چکا ہے، میں نے دیکھا بیویوں کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ کہا میں میدان کربلا میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے مل جائے تاکہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ مال آ جائے۔ کہا میں تلاش کر رہا تھا، میری نگاہ گئی ایک بوڑھی خاتون پر، ایک بوڑھی بیوی پر، میں نے دیکھا اس کے سر پر چادر سلامت تھی، کہیں اور کوئی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تھی۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے جناب زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالا، جناب زینب نے دونوں طرف سے چادر کو پکڑ کر رکھا تھا۔ جناب زینب کہتی ہے میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں۔ خلی کہتا ہے اب وہ عباس کا رہا جس کو تم بلا رہی ہو۔ عزاداروں، جناب زینب نے مضبوطی سے چادر کو پکڑ کر رکھا۔ مختار کہتا ہے پھر تو نے کیا کیا؟ کہا جب بی بی نے چادر کو نہیں چھوڑا، کہا میں نے زمین کربلا پر نگاہ کی، میری نگاہ ایک بڑے پتھر پر گئی، میں نے وہ پتھر اٹھایا، شہزادی زینب کی پیشانی پر پھینکا، زینب کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ جناب زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا او عباس تو کیا گیا؟ تیری زینب کا پردہ سلامت نہ رہا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ ہاں جو صدائے بلند کر رہے ہیں، شہزادی انہیں کوئی غم نہ دے، بس عزادارو۔ مختار نے کہا دوسری شے کیا لوٹی ہے؟ کہتا ہے جب میں نے چادر کو لوٹ لیا، کہا مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں نے کہا اس چادر کی کیا قیمت ہوگی؟ کہتا ہے میں نے میدان کربلا میں تلاش کرنا شروع کیا کہ مجھے کوئی اور چیز مل جائے۔ کہا میں نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، اس کے کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں۔ کہتا ہے میں نے آگے بڑھا، میں نے بچی سے کہا لاؤ گوشوارے دے دو۔ بچی نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کر کہا میرے بابا نے گوشوارے دیے ہیں، یہ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ عزاداروں، خلی کہتا ہے میں نے بچی کے کان سے گوشوارے اتارے نہیں، ارے گوشواروں کو کھینچ لیا، بچی کے کان سے لہو جاری ہوا، خون بہتا ہوا رخساروں تک آ گیا، بچی سے برداشت نہ ہوا، بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر مقتل کا رخ کیا۔ او بابا، بابا جو گوشوارے آپ نے مجھے تحفے میں دیے تھے، بابا وہ ملعون نے میرے کانوں سے کھینچ لیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے میرے مالک، تمام کی مشکلات کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ پالنے والے امام کی محبت، معرفت، اطاعت میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے سفر آخرت کو آسان سے آسان تر فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و وصال میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ